السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج سے انشاءاللہ ہم خلاصۃ القرآن کو سننے والے ہیں۔ محترم دوستوں، لوگوں میں جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے لوگ جو ہیں قرآن کریم کی تفسیر سے، قرآن کریم کی ترجمے سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے۔ محترم دوستوں، آپ تمام ہی واقف ہیں کہ ہم ماہ مبارک رمضان المبارک کے بابرکت اور عظیم مہینے کے ایام اور دنوں سے گزر رہے ہیں، جہاں پر آپ روزانہ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس پر عمل کرنے کی ہمیں نوبت نہیں آتی ہے۔ ہم بہت سارے احکام قرآن کریم کی نہیں جانتے ہیں۔ ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کیا سمجھا رہا ہے، ان چیزوں سے ہم بے خبر ہوتے ہیں۔ تو ضرورت محسوس یہ ہوئی کہ ہم مختصر انداز میں اور مختصر وقت میں قرآن کریم کے سورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو روزانہ قرآن کریم تراویح میں پڑھا جا رہا ہے تو ہم اس حساب سے اسے سمجھیں کہ روزانہ اگر 1.5 پارہ ہو رہا ہے، 2 پارے ہو رہے ہیں، 1 پارہ ہو رہا ہے، تو ہم اس پورے 1.5 پارے کے 1 پارے کے خلاصے کو اگر سمجھ لیں گے تو ہمیں اللہ کی کتاب کی عظمت سب سے پہلے دل میں پیدا ہوگی۔ پھر یہی عظمت ہمیں اس کے احکام پر عمل کرنے کی طرف لے کر جائے گی۔ اس لیے دوستوں، ہم نے یہ ضرورت محسوس کی ہے کہ جو کچھ بھی تراویح میں پڑھا جائے گا، ہم اس کو خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے روزانہ اس قرآن کریم کے خلاصے کو غور سے سنیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چلیے دوستوں، سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30 پاروں کو نازل فرمایا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے۔ تو قرآن کریم جو 30 پارے کہلاتا ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کو ملا کر 30 پارے کہلاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو شروعات ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہی شروع کیا ہے۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنا، کسی چیز کو کھولنا، اور یہ جو فاتحہ لفظ ہے یہ فتح سے ماخوذ ہے، یعنی فاتحہ کا جو مادہ ہے وہ اصل میں فتح مادہ ہے، کہ جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کھولنا۔ تو چونکہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے سے ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں، آگے کی طرف پڑھتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا۔ اور بھی اس سورت کے 2 نام ہیں، جس کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا، اس لیے اس کو خلاصۃ القرآن بھی کہا گیا۔
اب آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورت کے جو ہے 7 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 الحمدللہ رب العالمین، 1 آیت، الرحمن الرحیم 2 آیتیں، مالک یوم الدین 3 آیتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیتیں، اہدنا الصراط المستقیم 5 آیتیں، صراط الذین انعمت علیہم 6 آیتیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کل 7 آیتیں ہیں۔ تو دوستو آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی ہوگی ضرور۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ کل ٹوٹل 6 طرح کے مضامین ہیں۔ سب سے پہلا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے پورے قرآن میں وہ توحید کا مضمون ہے، اور دوسرے نمبر پر جو قرآن نے مضمون بیان کیا ہے پورے قرآن میں وہ رسالت کے مضامین ہیں۔ اور اگر آپ اس میں غور اور خوض کریں گے تو آپ کو تیسرا مضمون ملے گا قیامت کا مضمون، اور چوتھا مضمون ملے گا احکام کا مضمون، یعنی کون سے احکام پر عمل کرنا ہے، کون سے احکام سے بچنا ہے، کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیا کیا چیزیں عمل کرنے کی ہے، کیا کیا چیزوں سے بچا جاتا ہے، یہ احکام کے مضامین بھی ہیں۔ 5 نمبر پر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ماننے والوں کے احکام بیان کیے گئے، اور 6 جو مضامین قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں وہ نہ ماننے والوں کے احکام بیان کیے گئے۔ تو اس طریقے سے کل ملا کر پورے قرآن کریم میں 6 طرح کے احکام ہیں۔ توحید کے احکام، رسالت کے احکام، قیامت کے احکام، اور اسی طریقے سے جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان کے احکام، جن چیزوں سے بچنا ہے ان کے احکام، اور ماننے والوں کے احکام اور نہ ماننے والوں کے احکام۔ اس طریقے سے کل ملا کر پورے قرآن کریم میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ 6 طرح کے مضامین ہیں جو ابھی آپ نے سنا ہے۔ دوستو سورۃ الفاتحہ ایک واحد ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ پورے کے پورے 6 مضامین جو پورے قرآن میں آنے والے ہیں وہ اس ایک سورت کی 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے 7 مضامین کو بطور خلاصے کے بیان کر دیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے۔ توحید کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، توحید کے اندر مسلمان کی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، توحید کے اندر ایک سچا پکا مسلمان اور اس کے کیا صفات ہوتی ہیں، اور اسے کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، یہ سارے کے سارے جو مضامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی ان 2 آیتوں میں توحید کے مضمون کو بیان کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں مالک یوم الدین۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مضمون کو بیان کر دیا۔ پھر آگے چلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں، اس 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے احکام کے جتنے مسائل ہیں ان کو بطور خلاصے کے یہاں نقل کر دیا۔ قرآن کریم کا عجیب معجزہ ہے کہ دریا بکوزہ مضامین ہوتے ہیں۔ آیت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بہت سارے اس میں مسائل چھپے رہتے ہیں، پوشیدہ رہتے ہیں۔
اب آگے چلتے ہیں، 5ویں اور 6ٹھی جو آیت ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کو بھی بیان کیا اور ماننے والوں کو بھی بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو 7ویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اللہ تعالیٰ نے نہ ماننے والوں کے مضمون کو بیان کر دیا۔ تو اس طریقے سے بزرگ اور دوستوں ان 7 آیات والی صورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر پورے قرآن کریم کے 6 کے 6 مضامین کو بطور خلاصہ کے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں پہلے ہی سے بیان کر دیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور یہ سورۃ الفاتحہ کا کمال ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کے لیے ایک صفت لا رہے ہیں، الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ایک صفت لا رہے ہیں ماننے والوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی ماننے والوں کے راستے پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ لیکن نہ ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ لائے، ایک تو مغضوب کا لفظ لائے اور ایک ضالین کا لفظ لائے۔ تو ماننے والوں کے لیے ایک لفظ ہے اور انعمت علیہم، اور نہ ماننے والوں کے لیے 2 لفظ لائے ہیں، ایک مغضوب اور ایک ہے ضالین۔ ان دونوں لفظوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ مغضوب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم کے باوجود تکبر کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے ہیں، احکام پر نہیں عمل کرتے۔ اور ضالین جو لفظ لائے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں، وہ جہالت کی وجہ سے اور کم علمی کی وجہ سے، کم سمجھی کی وجہ سے، دین کی چیزوں سے، دین کی باتوں سے دوری کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے ضالین کا لفظ لائے۔ تو مغضوب سے مراد علم کے باوجود حسد اور تکبر اور کینے کی وجہ سے نہ ماننا، اور ضالین سے مراد جن کے پاس کوئی علم نہیں، جن کے پاس کوئی سمجھ بوجھ نہیں، دین کی کوئی معلومات نہیں، اور پھر وہ تکبر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی۔ تو مغضوب سے مراد یہاں یہود ہے اور ضالین سے مراد یہاں پر نصارہ ہیں۔ تو مغضوب سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو دوستوں یہ پورا قرآن کریم کے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا مختصر سا خلاصہ ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہاں پر مختصر وقت میں اور مختصر انداز میں زیادہ طول نہ لیتے ہوئے آپ کی سمجھ کے حساب سے میں نے اس کو نقل کر دیا ہے۔ تو دوستوں اس پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 طرح کے مضامین لائے ہیں، توحید کے مضامین، رسالت کے مضامین، قیامت کے مضامین، احکام کے مضامین، ماننے والوں کے مضامین، نہ ماننے والوں کے مضامین۔ اور ان پورے کے پورے قرآن کریم کے 30 پاروں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے، ان پورے کے پورے 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے ان 7 آیتوں میں بطور خلاصے کے اللہ نے پہلے ہی ہمیں سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، تاکہ آئندہ کے جو مضامین آ رہے ہیں اسے ہمیں ایک اچھے سنجیدگی کے ساتھ ان مضامین کو سمجھنے والے بنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو دوستوں سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے اس سورت کے 2 اور نام بھی ہیں، ام الکتاب، ام القرآن۔ ان کو ام الکتاب، ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے ان 7 آیتوں کے خلاصے کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی اس سورۃ الفاتحہ کی جو مختصر تفسیر ہے، خلاصہ ہے، آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ تو ضرور جو ہے آج ہم اسی پر بس کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مضمون آئندہ آپ کے سامنے ریکارڈ کیا جائے گا، آپ ضرور اس کو خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ چکی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔